السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی پاک برڈز۔ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ریبٹ فیڈ کے متعلق کہ ریبٹ کی کیا خوراک ہے، کیا ریبٹ کو دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے، اور کتنی کوانٹٹی میں دینا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ریبٹ کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں موجود جو باقی جانور ہیں اور ان کے لیے جو ونڈا بنایا گیا ہے وہ ونڈا خرگوشوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ وہ ونڈا خرگوشوں کے لیے نقصان دہ ہے اور خرگوشوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، جیسا کہ اپھارا، اس میں پیٹ پھول جاتا ہے جانور کا، اور گیس کی شکایت ہو جاتی ہے، اور بیکٹیریا جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں خرگوشوں کے اندر۔ تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ خرگوشوں کو ونڈا دینا بھی ضروری ہے۔ اس کا بھی ایک آسان سا حل ہے جی، وہ یہ ہے کہ جو ونڈا خرگوشوں کو دینا ہے نا، وہ ہم گھر پہ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں، لیکن ونڈے پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے جو چیز خرگوشوں کے لیے زیادہ ضروری ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور وہ ہے سبزہ جات۔ خرگوش جو ہے وہ ایک سبزہ خور جانور ہے، سبزہ جات کھانے والا جانور ہے، اور اللہ پاک نے اس کی خوراک میں کروڈ فائبر کی کافی زیادہ مقدار رکھی ہے جی۔ جتنا بھی سبزہ جات ہے اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خرگوشوں کو بنیادی طور پر فائبر کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر وہ خوراک جس میں فائبر زیادہ ہوگا وہ خرگوش بہت اچھے سے آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے خرگوشوں کا نظام ایسا ہی بنایا ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھ لیں کہ دوسرے جانوروں کا جو ونڈا دیا جاتا ہے دوسرے جانوروں کو، وہ خرگوشوں کو ہرگز نہیں دینا۔ اس سے خرگوشوں کو گیس کا مسئلہ ہو جائے گا، اپھارے کا مسئلہ ہو جائے گا یعنی پیٹ پھول جائے گا، اور ڈائریا وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، آپ نے سب سے پہلے جو خوراک دینی ہے اس میں فائبر کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جو گھاس ہوتی ہے یا لوسن ہوتا ہے اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے خرگوشوں کو تازہ گھاس دیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں پٹھے وغیرہ آسانی سے مل جاتے ہیں، ہر موسم میں ہی پٹھے مل جاتے ہیں ہمیں یہاں پہ، تو ہمیں پٹھے ڈالنے چاہیے ان کو، اور گھاس وغیرہ بھی ڈال دینی چاہیے، جب بھی آسانی سے مل جائے نا سبزہ جات ڈال دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ گھاس کو یا پٹھوں کو، لسن وغیرہ کو خشک کر کے بھی ان کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی فائبر ہوتا ہے، آپ خشک کر کے دیں اور اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو گاجر ہوتی ہیں ان میں بھی فائبر بہت ہوتا ہے، تو آپ خرگوشوں کو گاجر بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ نہیں دینی لیکن دے سکتے ہیں گاجر بھی۔ پھل وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، سیب بھی دے سکتے ہیں، اور جو بھی پھل میسر ہو وہ بھی دے سکتے ہیں ان کو۔ اور ان کو آپ پالک بھی دے سکتے ہیں، اور ہاں جی شلجم بھی ان کو دے سکتے ہیں آپ۔ شلجم میں بھی، پالک میں بھی فائبر ہوتی ہے۔ آپ ان کو سبزیوں کا ویسٹ بھی دے سکتے ہیں۔ فائبر کے ساتھ ان کو چاہیے ہے سالٹ فوڈ، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ونڈے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ونڈا آسانی سے ہم تیار کر سکتے ہیں گھر پہ بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ونڈا تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے گندم۔ گندم بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، گندی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صاف ستھری ہو گندم۔ اور جو چاہیے ہمیں گندم کے ساتھ، اور جئی چاہیے، گندم، جو، جئی، اور اس کے بعد سویابین ہو گئی، پھر چوکر، ہاں جی، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک مقدار میں چاہیے۔ یعنی اگر 5 کلو جو ہے، 5 کلو جئی ہے، تو گندم، چوکر، تمام چیزیں 5-5 کلو ہونی چاہیے، ساری ایک مقدار میں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ 5-5 کلو کر کے مکس کر لیں ان کو، اور ان سب کو ابال کر خشک کر لیں۔ پھر اس ونڈے میں آپ نے گڑ شامل کر لینا ہے، وہ بھی 3%۔ گڑ شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خرگوش جو ہے وہ سبزہ جات جانور ہے، جب ہم اس کو یہ ونڈا دیں گے تو گیس وغیرہ کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ گیس ہو جائے گا ان کو، تو اس لیے احتیاطاً ہم اس میں گڑ بھی شامل کر دیں گے، مگر گڑ صرف اور صرف 3% شامل کرنا ہے۔ یعنی جتنی مقدار آپ نے دوسری چیزیں کی درمیان میں مکس کی ہے نا، گندم، جو، جئی، سویابین، چوکر وغیرہ یہ چیزیں ڈالی ہیں، ان کے وزن کے اعتبار سے گڑ آپ نے 3% اس میں ڈال دینا، بس زیادہ نہیں ڈالنا، صرف 3%۔
وہ بھی اس لیے کہ ان کو گیس وغیرہ کی شکایت نہ ہو۔ گڑ کی وجہ سے ونڈا ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور گیس وغیرہ بیکٹیریا ہو گیا، پھاڑا وغیرہ ہو گیا، ان سے انشاءاللہ بچ جائیں گے جانور نا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ونڈا جب دینا نا تو پانی نہیں رکھنا ان کے، پانی نہیں پلانا ان کو۔ جب آپ نے ونڈا ان کو ڈال دینا ہے تو پانی ان کے آگے سے اٹھا لینا آپ نے، اور کم سے کم 1 یا 2 گھنٹے کے بعد پانی دینا ہے ان کو۔ اور اگر سردیاں ہیں تو آپ نے اس ونڈے کے ساتھ ساتھ 1 چمچ سورج مکھی کے بیج جو ہوتے ہیں اس کی آپ نے 1 کھانے کے چمچ ایک ریبٹ کو دینی ہے، وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر۔ 24 گھنٹوں میں صرف 1 چمچ ایک ریبٹ کو دینی ہے بس۔ پھر دھیان سے سن لیں کہ ایک خرگوش کو سردیوں میں اس ونڈے کے ساتھ ساتھ 1 چمچ سورج مکھی کے بیج دے دینے ہیں، کیونکہ یہ جو سردی ہے نا، اور اس لیے سورج مکھی کے بیج گرم ہوتے ہیں، اس لیے سردیوں میں سورج مکھی کے بیج دینے چاہیے، یہ فائدہ ہوتا ہے اسی لیے اس سے۔ ونڈے میں ہم نے جو استعمال کی ہے اور جو ہوتی ہے ٹھنڈی، اس لیے سورج مکھی کے بیج دینے چاہیے تاکہ سردیوں میں جانور بیمار نہ ہو جائیں۔ اور گرمیوں میں سورج مکھی کے بیج نہیں دینے، گرمی زیادہ ہوتی ہے اس لیے گرمیوں میں بالکل بھی نہیں دینے۔ اور پانی آپ نے ہمیشہ تازہ دینا ہے ان کو، ٹھیک ہے جی، ہر وقت ان کے پاس پانی نہیں رکھا ہونا چاہیے۔ جب آپ نے ونڈا دینا پانی اٹھا لینا اور تازہ پانی دینا ہمیشہ۔ تو ماشاءاللہ ونڈے کے بارے میں بھی معلومات مل گئی ہے آپ کو، اور کیا کیا چیزیں خرگوش کو دینی چاہیے کیا نہیں دینی چاہیے وہ سب کچھ ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا آپ کو، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے، اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔